اگلی مہمان ہیں ڈاکٹر راویل شاہد، جو کہ مسلم گرلز لیگ کی پریزیڈنٹ ہیں. ان سے ذرا ہم آج کل کے جو جنزی بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے. مس راویل، میرا آپ سے سوال ہے کہ آج کل کی جو بچیاں ہیں جن کو ہم جنزی کہتے ہیں وہ بڑی تیزی سے مغربی لبرلزم کی طرف مائل ہو رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 1906 اور 2025 میں ایسا کیا گیپ ہے، ایسی کیا ریزن ہے کہ وہ اس چیز کی طرف نہیں آ رہی، یا ایسا کیا ہے کہ اس طرف ان کو لے کے آنے کے لیے کس چیز پہ ترجیح دینی چاہیے؟ جزاک اللہ خیر صوبیہ، آپ نے ایک بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے جس کا میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہماری نوجوان نسل کو ایک تو جواب اس کا سننے کی اور سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لبرلزم کا پرابلم یہ ہے کہ ہماری بچی اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بغاوت کرنا چاہتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس کے سوالات کے جواب ہی نہیں مل رہے. جب ہم لوگ اپنی بچیوں کو ان کے سوالات کے جوابات نہیں دیں گے پراپر چینلز کے تھرو، پراپر انسٹیٹیوشنز کے تھرو، یعنی کہ یہ ہم نے بیچ میں خلا گیپ چھوڑ دیا، آئیڈینٹی کرائسس کا گیپ چھوڑ دیا، بچیاں آئیڈینٹی کرائسس میں پڑ گئی. اب ہوا کیا، ان کو ان کے سوالات کے جوابات ہماری طرف سے نہیں، اپنے پیرنٹس کی طرف سے نہیں، اپنے باوزات کی طرف سے نہیں، بکس کی طرف سے نہیں، ان کو پھر وہ جنڈاز اور اپنے جو ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے اس کو فالو کر کے انہوں نے اپنے جتنے بھی سوالات کے جواب ہے وہ لبرلزم کے تھرو دیکھے. تو اس سے کیا ہوا کہ آئیڈینٹی کرائسس ہوا. پھر اس کے بعد مکالمے کا خاتمہ، ہم نے فریڈم آف اسپیچ ختم کر دیا. فریڈم آف اسپیچ ختم کیا تو کیا ہوا کہ لڑکی کو لگا کہ اسلام تو مجھے بولنے کا حق ہی نہیں دیتا. اس کو لگا کہ لبرلزم جو ہے وہ مجھے بیانیے کا اظہار کرنے کی جو ہے وہ طاقت دیتا ہے. اس نے بیانی کا اظہار لبرلزم کو لے کے کرنا شروع کر دیا، انہوں نے ان کی آئیڈیالوجیز کو فالو کرنا شروع کر دیا. اور پھر وہ جو ایک چیز وہ سمجھتی ہے کہ یہاں مجھے یہاں سے مجھے آزادی مل رہی ہے، یہاں سے شاید میرا یہی سب کچھ جو ہے نا مجھے یہیں سے ملے گا. وہ پھر نہ صرف ایک چیز بلکہ ایک کے بعد دوسری تیسری چوتھی، ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کے رول ماڈلز. آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہوا کہ 1906 کی آپ بات کر رہی ہیں کہ 1906 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، 2025 میں اب ہماری بچیوں کا کیا حال ہے یا کیوں لبرلزم کی طرف مائل ہوتی ہیں. تو بچیوں نے اپنے رول ماڈلز ہی چینج کر لیے. ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ بیٹا آپ کے اصل رول ماڈلز کون تھے. ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ بھئی آپ نے صحابیات کو فالو کرنا ہے، آپ نے صحابہ کو فالو کرنا ہے. ان کے رول ماڈلز اب کون ہیں؟ ٹیلر سوئفٹ ہو گئی، نکی مناج ہو گئی. جب ہمارے بچوں کے رول ماڈلز ہی یہ ہوں گے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جو 1906 کا ویژن تھا وہ 2025 میں فالو ہوگا؟ تو یہ ہمارے بہت زیادہ سیریس کنسرنز ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم گرلز لیگ ہے، مسلم وومنز لیگ ہے، یہ ساری ہماری لیگ اسی چیز کے اوپر کام کر رہی ہے کہ بچوں کو ان کے کور کی طرف واپس لایا جائے. بچوں کو بتایا جائے کہ وہ ہیں کون، وہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں. بچوں کو وہ بہترین مائیں بنائی جائے. آج کی لڑکی کل کی ماں بنے گی، کل کی ماں بنے گی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کون. وہ آلریڈی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے، وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کرے گی. تو ہماری امت کو بہترین مائیں چاہیے، وہ مائیں جو کہ نہ صرف اپنی لڑکیوں بلکہ لڑکوں کو جو ہے وہ مجاہد بنائیں. مجاہدین کی ضرورت ہے ہمیں. آج آپ امت مسلمہ کا حال دیکھیں، فلسطین، سیریا، شام، عراق، کون سی جگہ ہے جہاں پہ امت مسلمہ کا برا حال نہیں ہو رہا، امت مسلمہ زوال کا شکار نہیں ہے. تو یہ سارے مسائل کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ نہ ہمارے بچوں کے پاس ان کی آئیڈینٹی کی مطلب ان کو ان کی پہچان نہیں ہے. ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ ہیں کون، کیا بلانگ کرتے ہیں، کیا رول ماڈلز ہیں ان کے، کیا ان کی ڈیوٹیز ہیں، کیا ان کی رسپانسبلٹیز ہیں. حل اس کا یہ ہے کہ جس طرح پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم کے تھرو ہمارے پاس مسلم وومن لیگ ہے، مسلم گرلز لیگ ہے، ان کا مین مقصد یہ ہے کہ لڑکیوں کو واپس ان کی روٹس کی طرف کنیکٹ کیا جائے تاکہ جو پرابلمس ہماری ایگزسٹ کر رہی ہیں، بچیاں جس وجہ سے لبرلزم کی طرف جا رہی ہیں اس کاز کو ٹریٹ کیا جائے. ہم لوگ میڈیکل میں بھی یہ ٹرم یوز کرتے ہیں، ٹریٹ دا کاز، آلویز ٹریٹ دا کاز. تو یہاں پر بھی وہی چیز کرنے کی ضرورت ہے کہ کاز کو ٹریٹ کریں، بچوں کو ہاتھ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیوں بچیاں جو ہیں وہ لبرلزم کو فالو کر رہی ہیں. اور یقیناً اس میں ہماری ہی غلطی ہے، ہماری ہی کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو لبرلزم اور ویسٹرن آئیڈیالوجی یا ان کے ایجنڈاز کے بلبوتے پہ چھوڑ دیا، ان کی رحم و کرم پہ چھوڑ دیا کہ اب وہ جس طرح ان کے ذہن سازی کریں. اگلی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ام ابوبکر. ان سے میں سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے نزدیک ایک مثالی پاکستانی خاتون کا تصور کیا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ صوبیہ. میرے نزدیک پاکستانی مثالی خاتون جو ہے وہ باکردار، باخبر، باوقار اور باعلم ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اپنے معاشرے کو بھی سنوارے اور اپنے پاکستان ملک کو بھی سنوارے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کی تعلیم صرف ایک اکیلی کی تعلیم ہے، لیکن اگر ایک خاتون تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ ایک پورا معاشرہ سنوارتی ہے. تو میرے نزدیک یہ ساری چیزیں ہونا بہت ضروری ہے. جزاک اللہ، بہت اچھا جواب دیا آپ نے. ام ابوبکر، میرا آپ سے اگلا سوال اور دا لاسٹ کوسچن از
کہ آپ پوڈ کاسٹ دیکھنے والی ہماری جو خواتین ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی ایک جملے میں کہ وہ جو ہیں اتنی ہمت اور اتنی قوت پکڑیں اور ان چیزوں میں اپنا کردار ادا کریں؟ پوڈ کاسٹ دیکھنے والے کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ نے صرف سننا نہیں ہے بلکہ آپ نے اٹھنا ہے اور جڑنا ہے اور ایک کردار ادا کرنا ہے. کیونکہ خاتون جو ہے وہ بہت سے کام کر سکتی ہیں. اس کے لیے ہم اپنے صحابیات کو دیکھ سکتے ہیں, فاطمہ جناح کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کتنا بڑا رول ادا کیا ہے. تو آج کی خاتون بھی یہ سارے رول ادا کر سکتی ہیں. تو پوڈ کاسٹ دیکھ کر یہ ہم نے رول ادا کرنے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ.